الرحمن الرحیم ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ذواتا افنان، وہ جنتیں شاخوں والیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَان، ان دونوں میں، فِيهِمَا ان دونوں میں، عَيْنَان دو چشمے، تجریان بہہ رہے ہیں، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا ان دونوں میں، یعنی ان دونوں جنتوں میں، من کل فاکہۃ ہر پھل کی، زوجان دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش، جنتی تکیہ لگائے ہوں گے۔ متکئین جنتی تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ علی فرش بچھونوں پر ہوں گے۔ بطائنہا ان کے اندرونی حصے، من استبرق موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ ان میں، یعنی ان دونوں جنتوں میں، قاصرات الطرف نگاہ کو جھکا کر رکھنے والی عورتیں ہیں۔ وہ عورتیں شرم و حیا والی جو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتی ہیں۔ لم یطمثہن، انہیں نہیں چھوا، لم یطمثہن انہیں نہیں چھوا، انسن کسی انسان نے، قبلہم ولا جان ان کے شوہروں سے پہلے، نہ کسی انسان نے ان کو چھوا، نہ کسی جن نے ان عورتوں کو، جو جنتی عورتیں ہیں، حوریں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں، یعنی اے جن و انس۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ذوات افنان شاخوں والی ہیں۔ یہاں سے ان دو جنتوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ ان جنتوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ دونوں جنتیں پھلوں سے لدی ہوئی شاخوں والی ہیں، اور ہر شاخ میں کئی قسم کے میوے ہیں۔ حالانکہ ایک درخت پہ ایک پھل ہوتا ہے نا، لیکن جنت کے درخت ایسے ہیں کہ وہاں کے ہر چیز جنت کی نرالی ہے۔ جیسے ایک ایک لقمے میں 70 ذائقے ہوتے ہیں، دوسرے لقمے میں الگ سے 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے الگ ہوگا۔ اسی طرح ہر درخت کی ایک شاخ پہ کئی قسم کے پھل ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اطاعت گزاروں کو ایسا ثواب دے کر اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام فرمایا، تو ان میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب یہاں ان جنتوں کا ایک اور وصف بیان ہوا کہ ان میں سے ہر ایک جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے تسنیم اور دوسری کا نام ہے سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ یعنی بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چشمہ خراب نہ ہونے والے پانی کا ہے، اور ایک چشمہ ایسی شراب کا ہے جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے۔ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چشمے عطا کر کے تمہاری نعمت میں اضافہ فرمایا،
تو تم اس کی قدرت اور نعمت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ایک تو وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ایک وہ نعمتیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی ملنی ہیں۔ ابھی جنت کی نعمتیں بھی ہیں، اس کے درمیان کا جو عالم برزخ کا ایریا ہے، اس میں بھی اللہ کے کتنے کتنے کرم ہونے ہیں، یہ بھی ساری نعمتیں ہیں۔ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق، جنتی ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جنتی لوگ بادشاہوں کی طرح آرام اور راحت سے ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اس بچھونے کے اندرونی حصہ کا یہ حال ہے تو اس بچھونے کے ظاہری حصے کا حال کیا ہوگا؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بچھونوں کے اندرونی حصے کا حال تو بیان کر دیا، لیکن ظاہری حصے کا بیان نہیں کیا، کیونکہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے ان کے ظاہری حصوں کا حال پہچانا جا سکے۔ یعنی کس کی مثال دی جائے، ان کے ظاہر کتنا خوبصورت ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کا پھل جھکا ہوا ہے، یعنی ان دونوں جنتوں کا پھل اتنا قریب ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے دل کرے گا توڑ لیں گے، کھڑے کھڑے دل کرے گا پھل توڑ لیں، لیٹے ہوئے دل کرے گا کہ توڑ لیں، تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے دل کرے گا پھل توڑ لیں، ایسے توڑ لیں، مشقت نہیں کرنی پڑے گی، اٹھ کے جانا ہے، پھر وہ امرود توڑنا ہے یا انار توڑنا ہے یا جو بھی پھل پسند آئے گا، پام ہے توڑنا ہے، کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، بیٹھے بیٹھے اس کو آرام سے توڑ لیں گے۔ ہر شخص اسے چن لے گا، جبکہ دنیا کے پھلوں میں یہ خاصیت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ کے پیارے بندے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے جیسے چاہیں گے اس کا پھل چن لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، ان لذیذ اور باقی رہنے والی نعمتوں میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان جنتوں کے محلات میں جنتی مردوں کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے شوہر سے کہے گی، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی، تو اس خدا کی حمد ہے جس نے تمہیں میرا شوہر بنایا اور مجھے تمہاری بیوی بنایا۔ اور وہ بیویاں ایسی ہوں گی کہ انہیں ان کے جنتی شوہروں کے علاوہ نہ کسی آدمی نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ ان بیویوں سے مراد حور عین ہے، کیونکہ وہ جنت میں پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کے شوہروں کے سوا انہیں کسی نے نہیں چھوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، انہیں دوبارہ کنواریاں پیدا کیا جائے گا، اور اس پیدائش کے بعد انہیں ان کے شوہروں کے علاوہ کسی اور نے نہ چھوا ہوگا۔ فیہن قاصرات الطرف سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ تقوی اور شرم و حیا یہ عورت کا بہت بڑا کمال ہے۔ اجنبی عورت کا متقی پرہیزگار مرد سے بھی پردہ ہے، کیونکہ جنت میں سب متقی ہوں گے، مگر ان سے بھی پردہ ہوگا۔ پردہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جو جنت میں بھی ہوگی، جنت میں بھی پردہ کریں، لیکن وہاں تو کسی کے مجال نہیں کو بری نظر سے کسی کو دیکھ سکے، نہ اس طرح کے خیالات ہوں گے، لیکن وہاں بھی پردہ ہے، تو یہ پردہ اچھی چیز ہے، اس لیے جنتی یہ وصف ہے۔ پردہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ حوریں پیدا ہو چکی ہیں اور جنت کی تمام نعمتوں کی طرح وہ بھی موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام اگرچہ جنت میں رہے اور وہاں کی نعمتیں کھائیں، مگر آپ حوروں کی طرف مائل نہ ہوئے، کیونکہ حوریں صرف جزا کے طور پر ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی
کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبیعت کے موافق تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور وہ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی، تو تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔